نفاذ دین اسلام کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک بڑا فوراً سے ذہن میں آتا ہے جیسے دین دشمنوں کی حرکتوں اور سازشوں کے نتیجے میں لفظ جہاد بدنام ہوا، جہاد و قتال کو مکس بھی کیا گیا، لفظ قتال چاہیے بدنام ہوا، لفظ جہاد بدنام ہوا، جیسے ہی لفظ استعمال کرو بس مسلمان اسین چڑھائے گا، خنجر نکالے گا، گردن اڑا دے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسی تھوڑی کوئی کم محنت وہاں سے ہوئی۔ اسی طرح آج دین نافذ ہو جائے گا، ساروں کے ہاتھ کٹ جائیں گے، ہاں ساروں کو کوڑے لگیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بھی پابندی آ جائے گی، وہ بھی پابندی، ایسا بھی ہو جائے گا، ویسے بھی ہو جائے گا، ہم پھنس جائیں گے، مر جائیں گے، ہم پتھر کے زمانے میں چلے جائیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس مسکنسیپشن کو، غلط فہمی کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہے نفاذ دین اسلام؟ ایک بہت بڑے مغالطے کا ازالہ کرنا پہلے ضروری ہے، اس کا ازالہ ضروری ہے، جیسے کہ میں نے اشارہ کیا۔ ایک محدود تصور کیا ہے؟ جو تصور پارشلی ٹھیک ہے، عبادات کا اہتمام کا بالکل ہونا چاہیے، اہل اقتدار کی ذمہ داری ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 41 میں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جنہیں ہم زمین میں اختیار دیں گے، اقتدار دیں گے، وہ نماز کا نظام قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے۔ اگلی بات حکمرانوں کو پڑھنی چاہیے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹیں گے۔ مشرف ہے، اس کو بھی جواب دینا ہے، نواز شریف کو بھی جواب دینا ہے، اور کوئی آج عمران خان ہے اس کو بھی جواب دینا ہے، میں نے اور آپ نے بھی جواب دینا ہے، سب نے جواب دینا ہے بھائی۔ یہ بڑی پیاری کلوزنگ اس آیت کی، الحج آیت نمبر 41۔ تو ہاں نماز کا اہتمام اینڈ سو آن، شرعی سزاؤں کا نفاذ بالکل یہ بھی مطلوب ہے، لیکن یہ عام تصور ہے جو معروف رہا، دینی طبقات کی طرف سے بھی ہے، معروف یہ رہا کہ بس نماز زکوٰۃ ہوگا اور کچھ سزائیں نافذ ہو جائیں گی، گو کہ آگے لکھا ہے سخت سزائیں جرائم کے خاتمے اور جان مال اور آبرو کے تحفظ کے لیے ہیں۔ سخت سزائیں ہیں لیکن جان مال اور آبرو کے تحفظ کے لیے۔ سعودی عرب میں کبھی ماضی میں ہوتا، اب تو ڈگر بدل گیا وہاں کا، نکسن نے غالباً شاہ فیصل مرحوم سے پوچھا یہ اتنی سخت سزائیں تم دیتے ہو لوگوں کو کیوں؟ آخر پہلا جواب ہمارے رب کا حکم ہے، اور دوسرا جواب اس کا فائدہ کیا ہے؟ پورے سعودی عرب میں جو سال بھر میں بمشکل جرائم ہوتے ہیں وہ تمہاری کسی ایک اسٹیٹ میں ایک دن میں ہو جاتے ہیں۔ آپ کو دور یاد ہوگا، اللہ ہمیں حرمین کی زیارت نصیب فرمائے، کہ لوگ سونے کی، گولڈ کی دکانیں کھلی چھوڑ کر نمازوں کو جا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہ پتہ ہے کہ اگر 2 ہاتھ چوری کرنے کے لیے اٹھیں گے 10 ہاتھ کاٹنے کے لیے موجود ہیں، ہاں یا نا؟ طالبان تو ابھی آئے نا، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، طالبان افغانستان کی بات کر رہا ہوں، جب یہ فرسٹ ٹائم آئے تھے، لیٹ 90s کی بات ہو رہی ہے، تو اس وقت سکھوں نے کہا اور ہندوؤں نے کہا ہم اپنی دکانیں رات کو کھلی چھوڑ کر جاتے ہیں، ہمیں کوئی خطرہ نہیں کہ یہاں سے کوئی چوری ہوگی۔ یہ برکات ضرور ہیں ان سزاؤں کی، اللہ کا حکم ہے، لیکن یہ سزائیں ثانوی درجے میں آتی ہیں۔ آگے لکھا ہے نفاذ دین کا حاصل کیا ہے؟ ایک عادلانہ، فلاحی اور پاکیزہ معاشرے کا قیام۔ دین وہ پیارا ستھرا معاشرہ دینا چاہتا ہے جہاں عدل ہو، آگے بات آئے گی تھوڑی، جہاں پاکیزگی ہو تو لوگ خود جرائم کی طرف نہیں جائیں گے، معاشرے کا اجتماعی ضمیر اتنا زندہ ہو کہ وہ جرائم کی بے کنی کرے اور کنڈیم کرے مجرم کو۔ پھر بھی اگر کوئی یہ سب کچھ پھلانگ کر تیار ہے تو بہرحال جملہ مشہور ہے کہ اگر لاتوں کے بھوت باتوں سے نہ مانے تو پھر لاتیں کیا کریں، چلانی پڑیں گی، لیکن سزائیں ثانوی ہیں۔ پرائمریلی بنیادی طور پر ایک عادلانہ نظام، فلاحی معاشرہ اور پاکیزہ معاشرہ۔ اور آگے مزید لکھا ہے، اس کا تھوڑا اور اظہار آگے ہوگا، یکساں تعلیمی، طبی، دیگر بنیادی ضروریات نیز فوری اور بے لاگ انصاف کی فراہمی۔ اس کو میں آگے تھوڑا اور آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ یہ جو گوشہ ہے، اسلام جو ایک عادلانہ نظام عطا کرتا ہے، ایک عدل اجتماعی کی بات کرتا ہے، سیاسی اور معیشت کی سطح پر عدل کی، جسٹس کی بات کرتا ہے، یہ نقطہ ہائی لائٹ نہیں ہوتا ہمارے ہاں۔ تو یہ مسکنسیپشن اور بڑا کہ شریعت آئے گی تو بس پابندی ہی پابندی، اور کہاں پابندی اللہ کے بندو؟ شراب نہ پیو، یہ چند نشاور چیزیں ان کو چھوڑ دو، ہزاروں قسم کے جوسے سے پیو، کسی نے منع کیا ہے؟ جی نکاح ایک کیا تم 4 کر سکتے ہو، مردوں کو اجازت دی ہے نا، بس یہ محرم خواتین ان سے نکاح نہیں ہوگا، ان کے سوا جس سے چاہو نکاح کر لو، مشرک عورت سے نہیں ہوگا، باقی جن سے چاہو کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، اجازت ہے۔ تو پابندی کم ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آزادی زیادہ دی ہے، لیکن غلطی یہ ہے، یہ مسکنسیپشن یہ ہے، یا باہر کے فکری ڈرونز حملوں کے نتائج یہ شریعت آ جائے گی تو بڑی سختیاں ہوں گی۔ بڑا دلچسپ اصول ہے، عبادات کے حوالے سے نہیں،
معاملات کے حوالے سے، عموم کے معاملات کے اعتبار سے آزادیاں ہی آزادیاں ہیں. کیا مطلب؟ الا ما یتلا علیکم، سوائے جو تمہیں بتا دیا گیا ہے کہ یہ حرام اور یہ حرام، باقی حلال ہے. ایک اصول معاملات کے ذیل میں بیان کرتے ہیں فقہا، ہر شے حلال ہے، پرمیسیبل ہے، سوائے وہ جس کو اسپیسیفکلی منع کر دیا گیا. تو یہ ہم پر جو تھوپے گئے مسکنسیپشنز، ان کا ازالہ بھی ضروری ہے.